اذا سالک عبادی، توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور کچھ فکر سوچ کے بارے میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اصل حقیقت یہ جو آج کے پرفتن دور میں یہ توحید اور رسالت کو جو جدا کر دیا گیا، یہ ہمارے ساتھ ایک سمجھ لو ظلم ہوا۔ اور اقبال پہلے کہہ گئے تھے، آج سے کئی سال پہلے اقبال نے کہا تھا، یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ لیکن حضرت صاحب نے کرام وَإِذَا سَأَلَكَ، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ اے محبوب، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، یہاں ہے ایک بنیاد، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی، جب میرے بندے پوچھیں کس سے، وَإِذَا سَأَلَكَ محبوب آپ سے، تو جو ہے سبحان اللہ، یہ سمجھ لیں انشاءاللہ ساری بنیاد اسی پہ ہے۔ یا اللہ بندے تیرے ہیں، رزق تیرا کھاتے ہیں، مالک و مختار تو ہے، تو تو فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ جب تجھ سے پوچھے میرے بارے میں، سبحان اللہ، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پتہ یہ چلا کہ یا اللہ اگر تجھے پانا ہو، تیری محبت اور رضا، تیری عبادت، تیری صورت کے بارے میں، اگر تیری وحدانیت کے بارے میں، تیری مالک و مختار ہونے کے بارے میں، تو عالم الغیب ہے، تیرے قرآن کے بارے میں اگر ہم نے پوچھنا ہے تو پتہ یہ چلا یا اللہ تجھ سے نہیں پوچھنا، ہم نے مصطفیٰ سے کس سے پوچھنا ہے؟ فرمایا کہ کس سے، مجھ سے نہیں پوچھنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، نماز کے بارے میں مصطفیٰ سوال تجھ سے ہوگا، روزے کے بارے میں سوال تجھ سے ہوگا، حج کیسے کرنا ہے سوال تجھ سے ہوگا، میں کہاں رہتا ہوں سوال تجھ سے ہوگا، میں نے کتنے نبی بھیجے ہیں سوال تجھ سے ہوگا، میری کیفیات کیا ہے، میں نے جنت اور دوزخ بنا رکھی ہے، سوال مصطفیٰ تجھ سے ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ رب نے تو خود رخ کس کی طرف موڑ دیا، اپنے محبوب کی طرف۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، سوال آپ سے جب پوچھیں گے عبادی میرے بندے، تو کہہ دینا فَإِنِّي قریب، کہ میں اپنے بندوں کے قریب رہتا ہوں۔ اور یہاں ایک اور چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ آج کل میں اشارتاً یہ بات کر دوں، لکھا ہوتا ہے نا کیلنڈروں پہ، بعض دکانوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے نا، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، یہ لکھا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نہیں کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، ابو بکر نے یہ نہیں کہا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب گھر کا سامان لے کر سارا بارگاہ نبوت میں آ گئے، سامنے مسجد نبی میں میرے آقا بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، میرے آقا نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ سبحان اللہ، گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا؟ صحیح بخاری سے ستہ کی حدیث ہے، تاریخ الخلفاء البدایہ والنہایہ ابن خلدون کتابیں اٹھا کے دیکھیے، فرمایا گھر بھی کچھ چھوڑ کے آیا یا سارا کچھ لے کے آیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ حالانکہ والضحیٰ واللیل کے چہرے والے گفتگو فرما رہے ہیں، سامنے ہے، کیا ابو بکر صدیق اکبر کو، ابو بکر کو نہیں پتا کہ محمد کو سامنے بیٹھے ہیں، میں کہاں چھوڑ کے آیا ہوں؟ لیکن عقیدہ دیا کہ لوگوں جہاں محمد ہے وہی خدا ہے، جہی خدا ہے وہی محمد ہے۔ جدا نہیں فرمایا میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا، میرے آقا نے بھی یہ فرمایا ابو بکر میں تو مسجد میں بیٹھا ہوں، تو مجھے کہاں چھوڑ کے آیا ہے؟ میرے اور اس کی ترجمانی کلندر لاہوری نے کر دی۔ اقبال نے کہا کہ بلبل کو پھول، پروانے کو چراغ، بس
बुलबुल को फूल, परवाने को चराग बस, और यारे गार को अबू बकर सिद्दीक को खुदा का रसूल बस। अल्लाह खुदा की कसम, आज तक मैंने किसी मौलवी का फतवा नहीं पढ़ा, आज तक फतवा नहीं पढ़ा, ना किसी मौलवी ने लिखा है कि इकबाल के इस शेर पे फतवा लगा दे, इकबाल पे फतवा लगा दे कि तुमने तो कहा कि अल्लाह ही काफी है, ऐ इकबाल तूने कहा कि अबू बकर तुझे रसूल काफी है। किसी का कल्ब नहीं उठा। क्यों? इसलिए कि जो रसूल है वो खुद आया नहीं है, वो उसने भेजा है, उसका नुमाइंदा बन के आया है। ये अजीब इंसान की ज़हन की सोच और फिक्र है। आज मैं अगर मैं मिसाल दूं ना, हमारा सफीर बनकर अगर वजीर आजम किसी को सफीर बनाकर मुज़ाकरात के लिए किसी मुल्क में भेज दे, अगर उसकी इंसल्ट हुई है तो पूरी कौम की, मुल्क की खिलाड़ी खेल रहे होते ना दुबई के ग्राउंडों में, शारजा के ग्राउंडों में, वो टीम वहां आउट होती है, शिकस्त वहां होती है, लोग टीवी इधर तोड़ देते हैं, एहतजाज इधर होता है, भी आउट वो हुआ, शिकस्त टीम को ही है, तुम क्यों रो रहे हो? वर्ल्ड कप उन्होंने हारा है, ट्रॉफी उन्होंने हारी है, पाकिस्तान में शोक मनाया जा रहा है, तुम क्यों मना रहे हो? वो तो 11 खिलाड़ी है, अफसोस मनाए तो वो, शोक मनाए तो वो, तुम क्यों शोक मना रहे हो? वो कहते थे तो 11, लेकिन हमारे नुमाइंदे बन के गए हैं ना, उनकी फतह हमारी फतह है, उनकी शिकस्त हमारी शिकस्त है। तो याद रखिएगा, वली वलायत से बनता है, कुतुब वलायत से बनता है, इबादत से बनता है, नबी खुद नहीं बनता, वो चुन लेता है, वो चुनता है, वो चुनकर बनाता है। मुझे बताओ, जिसको वो बना के भेजता है, तुम क्या समझे कि नबी की इज्जत किसकी इज्जत है? वो उसी की इज्जत है, इसलिए कि उसने क्या बना के भेजा है? नुमाइंदा बना के भेजा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो झगड़ा तौहीद और रिसालत का कहाँ गया? क्या तौहीद है और क्या रिसालत है? अगर वल्लाह मैं इसकी तरफ आना चाहूँ, मैं आता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि तौहीद का जो जिक्र हुआ सबसे पहले, इसकी तरफ भी आते, लेकिन मैं अपनी बात ही बता दूं, नबी की इज्जत खुदा की इज्जत है, नबी की इताअत खुदा की इताअत है, नबी का फरमान मानना खुदा का फरमान मानना है। और अगर किसी ने नबी की नाफरमानी कर दी, वो ये मत समझे कि ये आमना के लाल की है, फरमाया नहीं, ये कोई आया है, ये खुदा है, जाअकुम, तुम्हारे पास भेजने वाला वो देख रहा है। सफा व मरवा पे जब आका ने पहले, मेरे आका ने मक्का वालों को कहा कि मैं आखिरी नबी हूं और आओ मुझ पर ईमान लाओ, तो अबू जहल ने एक उंगली उठा के कहा था, यूं नबी की तरफ इशारा करके कहा था, तब्बन लका, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कहा था तू हलाक हो जाए। मेरे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, जबरील अमीन वही लेके आ गए, फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, वो कहता है दोनों हाथ टूट जाए अबू लहब के। ये होता कौन है? मेरी नबी की तरफ उंगली उठा, उसने उंगली उठाई है, रब ने फरमाया तब्बत यदा, तेरे दोनों हाथ टूट जाए, तेरी बीवी उम्मे जमील जहन्नम का ईंधन बन जाए, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे नबी की तरफ उंगली उठाने वाली? फरमाया कि वो भेजने वाला इसकी इज्जत को भी कैसे बुलंद करना है वो जानता है, इसके जिक्र को कैसे बुलंद करना है वो जानता है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, पूरी आयत नाज़िल करके लोगों को तब्बीह कर दी कि आइंदा के बाद अगर नबी की तरफ उंगली उठाई तो वो हाथ तोड़ के रख देगा। ये बात समझा गई? अच्छा आगे सुनिए, वाइज़ा साला का, जब आपसे पूछें, जब आपसे सवाल करें, इबादी, मसला हल कर दिया, बंदे किसके हैं? अल्लाह के। तो अल्लाह ने फरमाया बंदे मेरे हैं, लेकिन मुस्तफा इनको जो कुछ मिलेगा तुझसे मिलेगा। वाइज़ा साला का इबादी, तुझसे मिलेगा। और क्या कहना, अगर ये पूछ ले कि रब कहाँ है, इसका मतलब यह है कि रब ने फरमाया तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ हूं। ये किससे पूछना है? मेरे मुस्तफा से पूछना है। महबूब तूने कह देना है कि फ़इन्नी करीब, कि मैं अपने बंदों के करीब ही रहता हूँ। अब याद रखिए, जो चीज जितनी करीब होती है वो उतना ही दूर होती है, वो उतनी हिजाब बन जाता है वो चीज। अब अगर किसी ने अल्लाह को देखना हो, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत करीब है,
اب کوئی کہے کہ اللہ تو قریب ہے تو ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی اس آیت میں حل کر دیا۔ معزز سامعین کرام، آپ جب تقریبات میں جاتے ہیں، ہم مختلف لوگوں کو ملنے کے لیے سب اٹھتے ہیں یا آپ پروگرام میں آئے ہیں، تو ایک شیشے کے سامنے خوبصورت آپ نے اپنا چہرہ سجایا اور آنکھ میں سرما لگایا، اور آنکھ میں سرما لگا کے چہرے کو سجا کے آپ آئے۔ مجھے بتائیے، اگر کسی کی آنکھ میں اب سرما لگا ہے یا تنکا پڑ جائے یا آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے، کیا وہ آنکھ میں پڑا ہوا تنکا دیکھ لے گا؟ بولو تو صحیح، دیکھ لے گا؟ نہیں دیکھے گا۔ کیوں نہیں دیکھے گا؟ کیا یہ اس کی آنکھ کے قریب نہیں ہے؟ تو نظر اٹھائے تو شمس کو دیکھ لے، نظر اٹھائے قمر کو دیکھ لے، نظر اٹھائے مشرق و مغرب دیکھ لے، یہ سارے فین، یہ ساری در و دیوار دیکھ لے، تیری آنکھ میں تنکا پڑا ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ تو تیرے قریب ہے، وہ تیرے قریب ہے، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اب کیا ہوگا؟ یا تو کسی کو بلائے گا، یا تو کسی کو بلائے گا، بلا کر کہے گا میری آنکھ میں دیکھو کیا ہے۔ بندہ پوچھے تو خود بینا ہے، تیری آنکھ ہے، تو کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ کہتا ہے یہ اتنا قریب ہے کہ دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کیا مشورہ دے گا؟ وہ کہے گا جا گھر میں آئینہ لے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا، اور جب تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تجھے تیرا جسم بھی نظر آئے گا، تجھے تیری آنکھ بھی نظر آئے گی، تیری آنکھ کے اندر پڑا ہوا تنکا بھی نظر آئے گا۔ پتہ یہ چلا جو جتنا قریب ہے اگر دیکھنا ہے تو آئینے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ آئینے کی ضرورت ہے۔ میرے رب نے فرمایا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، تم تو اپنی آنکھ میں پڑا ہوا تنکا جو قریب ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، تو میں تو تنکے سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ پروردگار، آنکھ میں سرما لگ جائے تو آنکھ نہیں دیکھتی، تنکا پڑ جائے تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں، تو اس سے بھی قریب ہے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا پھر آئینہ مصطفیٰ لے لو، پھر آئینہ مصطفیٰ سامنے رکھو۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، میرے آقا بڑے خوبصورت صورت میں تشریف فرماتے۔ ابو جہل آ گیا، ابو جہل نے آ کر کہا آپ جیسا میں نے نعوذ باللہ من ذالک کو برا نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے قریب بیٹھے ہوئے صحابہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہو گئے کہ اس نے نعوذ باللہ میرے آقا کی مذمت کی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا سچ کہا۔ تھوڑی دیر گزری تو تاجدار صحابہ آ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آج جو خوبصورت چہرہ لے کے بیٹھے ہیں، آج تک میں نے آپ جیسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ صحابہ بول پڑے، اس نے یا رسول اللہ مذمت کی ہے، آپ نے فرمایا سچ کہا، اس نے تعریف کیا، آپ نے فرمایا سچ کہا، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آنا میرات الرحمان، میں رحمان کا آئینہ ہوں، میرے سامنے جو آتا ہے اس آئینے میں اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ کیونکہ ابو جہل جیسا کوئی زمانے میں برا نہیں ہے، میرے آئینے میں اس کو اپنا آپ نظر آیا۔ اس نے کہا آپ جیسا برا نہیں، میں نے کہا آئینے میں تجھے اپنا آپ نظر آ رہا ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر ابو بکر آیا ہے، اس نے میری تعریف کی ہے، کہا یا رسول اللہ آپ جیسا تو حسن و جمال والا نہیں ہے، چونکہ میرے آئینے میں ابو بکر کو اپنا عکس نظر آیا ہے، تو میں نے کہا صدقہ، تو نے سچ کہا ہے۔